آپ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 3 درجن سے زیادہ ماشاءاللہ مقدمات تھے. تو خیر عمران خان نے تو 300 کا ہدف عبور کیا, اتنے نہیں تھے آپ پہ. تو کیا اسٹیٹس میں مجھے یاد ہے کہ کچھ آپ پہ دہشت گردی کے مقدمات تھے, بہت سارے خطرناک قسم کے, ایسے کہ مطلب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ڈر لگنا چاہیے ہم جیسوں کو. بالکل ایسا ہی تھا. اور خدا آپ کا بھلا کرے بدعنوانی کے بھی کچھ نیب ویب کا بھی کچھ معاملات اٹھے تھے, کیا ہوا ذرا بتائیے گا. دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری اس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک کی پالیٹکس میں یہ مقدمے جو ہیں نا وہ میرے خیال میں کوئی بچا نہیں ہے. ایسڈ بیونڈ مینس کا بھی مجھے یاد آیا, یہ بھی تھا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. اور ریومرز بھی ہوتی ہیں نا بہت ساری. ہاں دہشت گردی کے سارے مقدمے 94 سے چلے آ رہے ہیں. 64 مقدمے جب تھے جو کہ باعزت بری ہوا ہوں میں, سارے کیسز کورٹ سے میں نے ختم کروائے ہیں اپنے. 94 کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. 3 سال قید کاٹی ہے اس چکر میں. تو اللہ کا شکر ہے سارے مقدمے ختم ہوئے. اس کے بعد میئر کے لیے جب نامنیٹ ہوا ہوں تو کسٹڈی میں تھے آپ اس وقت بھی. آپ میئر کے لیے نامنیشن پہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھ پہ ایک بھی ایف آئی آر نہیں تھی. اچھا. جب نامنیشن ہوئی ہے, جیسے ہی نامنیشن ہوئی ہے مقدمے بننے شروع ہو گئے. ایک دن میں 20 ایف آئی آر بھی کٹی ہیں, ٹوٹل 39 ایف آئی آرز تھیں. تو جیل میں پھر میں نے رہ کے میری پارٹی نے اسٹرگل کی اور ہم نے جیل سے الیکشن جیتا. یہ دنیا میں ایسا واقعہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی بڑے شہر کا میئر جیل سے جیت کے نکلا ہو اور میئر بنا ہو. آپ سوچیں کہ اچھے زمانے تھے کہ کم از کم جیل سے انتخاب لڑنے کی تو آپ کو اجازت تھی. اب تو مطلب ہے کہ آپ آزاد ہو نہیں لڑ پاتے. بہت اچھے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ دور اچھا تھا میرے خیال میں اب اگر دیکھا جائے تو. مگر مقدمے بنانا ہمارے ہاں ایک وہ رہا ہے, روایت رہی ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو وہ اپنے جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ مقدمے بناتے